بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا رضائی بھائی وفادار دوست امیر طیبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم سپاہی، جلیل القدر سپہ سالار، صف اول کے مجاہد اور غزوہ بدر کے فاتح ہیں۔ شعر و شاعری، گھڑ سواری اور سیاحت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ قبائل عرب میں آپ کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قریش مکہ کے بڑے بڑے رئیس حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مراسم رکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ شروع سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو بہت لگاؤ اور پیار تھا۔ جب تک آپ حیات رہے سرکار دو عالم کے نائب کا کردار ادا فرمایا۔ غزوہ احد و بدر میں آپ اسلامی لشکر کے سالار رہے۔ بعثت کے 6 سال سے لے کر 3 ہجری تک، اعلان اسلام سے لے کر غزوہ احد میں سید الشہداء کا بلند مقام ملنے تک آپ کی پوری حیات حفاظت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسر ہوئی، اور آپ کو اس رفاقت پر بڑا ناز تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا دربار رسالت مآب میں بہت ہی بلند مقام و مرتبہ ہے۔ دور نبوی میں بھی صحابہ کرام نبی پاک کے بعد رہنمائی کے لیے آپ سے رجوع کیا کرتے۔ سیدنا حضرت عبد المطلب کی ساری اولاد دین حنیف پر تھی، اور انہیں اس بات پر بڑا ناز تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور سرکار دو جہان کی ملت میں سے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھے، جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، وہ سب سجدے کرنے والے تھے۔ آپ اعلان اسلام سے قبل بھی کبھی بت پرستی کے نزدیک نہ گئے۔ شراب، جوا اور دیگر امور سے آپ کوسوں دور تھے۔ آپ کا شوق پہلوانی اور شکار تھا۔ ماہ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس میں صحابہ کی تعداد 700 اور دشمن 3000 تھے۔ حضور نے دھرے پر 50 تیر اندازوں کو ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بہادر جنگجو قتل ہو گئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس پر درے والوں نے سوائے 2-3 افراد کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے درہ خالی دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے گھڑ سوار دستوں کے ذریعے حملہ کیا، جبکہ پیدل فوج بھی واپس پلٹ آئی۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جس جانب نکلتے، دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے محو پیکار تھے۔ ارقاد بن شرحبیل کو قتل کرنے کے بعد صبا بن عبد العزا غشبانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے معروف تھا۔ حضرت حمزہ نے اسے پکار کر کہا، او انمار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آ، ذرا 2 ہاتھ کر لیں۔ یہ سن کر وہ بھی ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی، چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے زیبکار سردار موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے جبیر بن معتم نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ جبیر بن معتم کا چچا تیمہ بن عدی جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ وحشی کو اس کے آقا کے علاوہ قریش کے بہت سے دیگر سرداروں نے بھی انعام و اکرام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے کے وقت سے لے کر حضرت حمزہ کی شہادت تک جب بھی ہندہ کو وحشی نظر آتا اس سے کہتے، اے وحشی،
تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ کے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ دور سے نشانہ باندھ کر اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا کہ اس کا نشانہ بہت کم خطا ہوتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ذرہ نہیں پہنتے تھے۔ سبا بن عبد العزا کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوٹ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، مگر پھر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ سیدنا حمزہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندا نے سیدنا حمزہ کی لاش کا مثلا کیا، ناک اور کان کاٹ لیے، پیڑ چاکر کی جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اس نے فی البدی اشعار کہے، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر، اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندا بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نامہ صحابیہ حضرت ہندا بنت اساسہ بن عباد رضی اللہ عنہ نے دیا، جن کا ذکر ابن حشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر ہے، تو بدر میں بھی ذلیل اور رسوا ہوئی، اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی ذلت تیرا مقدر ہے۔ اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی، سیدنا حمزہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی و شکاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد جب حضور نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرط غم سے آپ ایسے بے قرار ہو گئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت آپ پر سایہ فگن ہو۔ آپ رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور آپ قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مثلا کروں گا۔ حضور کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور اگر تم سزا دو تو ویسے ہی دو جیسے تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ صرف یہ بلکہ آپ نے مثلے سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا اور حکم ہوا مثلہ ہرگز نہ کرنا، حتیٰ کہ بول کتے کا بھی۔ حضور اکرم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ اور اسد رسولہ لکھ دیا گیا ہے۔ سیدنا حمزہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب حضور کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا
کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مثلا شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ حضور کے حکم سے واپس مدینہ منورہ چلی گئیں۔ سیدنا حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ نے جاتے ہوئے زبیر کو 2 چادریں دی تھیں اور فرمایا تھا، اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ پڑھا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور نے سب سے پہلے سیدنا حمزہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور کی اقتدار میں پڑھی جاتی۔ اسی طرح حضرت حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھے غزوہ احد کے عظیم شہید سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم عزیز دوستو، یہ اسلام ہم تک جو پہنچا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کتنی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، کتنی بہنوں نے اپنے بھائیوں کی بھیڑ چڑھائی، کتنے سر کٹوائے گئے، کتنے سر نیزوں پر بلند کیے گئے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا۔ مگر افسوس کہ ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ اللہ کا ہم پہ کتنا کرم ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیے گئے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے دین کی قدر نہ کی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عین صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔